بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کشمیر حالات اور واقعات کے ایک دھارے پہ بہتا چلا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ حالات اور واقعات صرف اتنے ہی نہیں بلکہ اصل میں یہ سانحات اور حادثات کا دھارا ہے کہ جس میں کشمیر میں آئے روز کوئی روح فرسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی کہانی دل دہلا دینے والی جنم لیتی ہے کہ جو اپنے پیچھے پھر بہت سے واقعات ایسے چھوڑ جاتی ہے کہ جن پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، جن کو آنے والا وقت اور زمانہ جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ حال ہی میں مقبوضہ کشمیر کے ایک سربرآوردہ حریت رہنما میر وائز مولوی عمر فاروق صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے چیئرمین حریت کا لفظ حذف ہو گیا، اور اس کے بعد سے ایک بحث چل پڑی ہے کہ کیا یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے یہ اس سے محض ایک عہدہ ختم ہوا یا صدائے حریت کشمیر کی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کی جو صدائے حریت ہے اس کا تنظیموں سے اور افراد سے اور شخصیات سے اور وقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ زمان و مکان سے ماورا ہے اور آگے چلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس واقعے پر اس کے کیا اثرات ہیں اور اس سے جڑے کشمیر کے دیگر واقعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو یہاں مدعو کیا ہے ان کا ایک طویل پس منظر ہے، خاندانی پس منظر بھی ہے۔ وہ ریاست جموں و کشمیر کے چناب ویلی سے آنے والے ایک معروف براڈ کاسٹر، شاعر، ادیب طاؤس بانہالی صاحب کی صاحبزادی ہیں کہ جن کی آواز مدتوں تک آزاد کشمیر ریڈیو تراڑکھل سے گونجتی رہی، جن کی صدائے حریت یہ ان کی صاحبزادی ہیں، خود بھی مصنف ہیں، شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور کشمیر ان کا آنا جانا لگا رہا پچھلے عرصے، اور یہ کشمیر کی سیاست اور ڈائنامکس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ سارا رسول صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ انٹرو میں نے اس بات کا ذکر کیا، ایک کنٹروورسی چل رہی ہے۔ میر وائز صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے چیئرمین حریت کانفرنس کا جو عہدہ ہے وہ ہٹا دیا۔ اس پہ سید نذیر گیلانی صاحب بڑے پرومیننٹ کشمیری ہیں، انہوں نے بھی کچھ لکھا۔ بلال غنی لون صاحب حریت رہنما ہیں جو سری نگر میں ہیں، انہوں نے بھی ایک طویل بیان اس کا جاری کیا اس پر، جن کا جو ایک خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ چیئرمین حریت کا عہدہ کسی ٹویٹر ہینڈل سے ہٹنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حریت کی آواز یا سفر کم ہو گیا۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ بلانے کا، مدعو کرنے کا، اور واقعی یہ بہت ایک اہم واقعہ ہے۔ جس نوعیت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، شاید یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی ایک بہت بڑی سوچ ہے جو کہ اس وقت ساری وادی میں گونج بھی رہی ہے اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ میر وائز عمر فاروق ظاہر ہے 2019 کے بعد نظر بندی ہی میں رہے۔ انہوں نے بھی باقی لیڈران کی طرح ہمیشہ قید تنہائی ہی کاٹی ہے، لیکن شاید ان کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی شخصیت کو یا ان کی پارٹی کو یا ان کی مثبت سوچ یا نظریات کو کبھی بھی کچل نہیں سکتی ہیں۔ ہاں، ریاست اور تمام وہ مسائل جو کہ ان کے لیے ابھارے جا رہے ہیں کشمیریوں کے لیے مقبوضہ کشمیر میں، وہ اس واقعے کی ایک نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف اور صرف باربریت ہی جنم لے رہی ہے، طاقت کی کار فرمائی ہے۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بھارت کا ایک جبر ہے کہ انہیں یہ ہٹانا پڑا ایک عہدہ اس سے اپنا ٹویٹر ہینڈل بچانے کے لیے؟ جی، جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ وہ اس چیز کو لے کر کے کہ ان کو یہ کیوں کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ بھی انہوں نے صاف بتلا دی کہ ظاہر ہے ان پر بہت دباؤ ہے
دباؤ کا مطلب ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے. دباؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی آواز لوگوں تک نہیں پہنچانے کی اجازت دی جا رہی جس طرح وہ چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے کہیں گے, میڈیم کے ذریعے. جی. اور اگر آپ اسی پر سے آپ کسی کی شناخت ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا کر دیتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوتے. اور دوسرا جو بڑا عمل ان کچھ سالوں میں پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ مکمل پابندی ہے کسی بھی قسم کے جلسے جلوس یا کسی بھی سیاسی ہلچل کی یا سرگرمی کی. سرگرمی تو بہت دور کی بات, 2 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. آزادی اظہار کا بھی تقریباً قتل ہی کر دیا گیا ہے اب. بالکل. تو صرف میر واعظ صاحب جمعے کے خطبے کے لیے جو ان کو اجازت ملا کرتی تھی وہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5-6 سال سے ریسٹرکٹیڈ ہی رہی ہے اور اس پہ بھی تنازعات اٹھتے ابھرتے رہتے ہیں. ابھی بھی ان کو روکا جاتا ہے. جی. اور وہ نظر بندی ہی میں ہیں مستقل, چاہے وہ دیکھنے میں یا میڈیا پہ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بالکل آزاد ہیں یا ان کی آزادانہ رائے جو ہے وہ پبلک تک پہنچائی جا رہی ہے, یہ چیز بالکل غلط ہے. کوئی بھی سیاسی رہنما جو کہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کی آواز کو اوپر آنے ہی نہیں دیا جاتا. اور یہ حقیقت بہت کڑوی تو ہے لیکن ہم بس امید کر سکتے ہیں کہ آوازوں کو کبھی کچلا نہیں جا سکتا کیونکہ جو سچائی ہے وہ ہمیشہ اوپر آ کے رہتی ہے. درست. اچھا, ایک اور مسئلہ سامنے آیا ہے. حال ہی میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, بھارت کے کسی شہر غالباً ہماچل کی ہے یا کسی ایسے علاقے کی ہے کہ جہاں ہندو ذہنیت بہت متعصبانہ انداز سے اپنا کام دکھا رہی ہے کہ ایک کشمیری شال فروش سے روک کر پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور کیا تم بھارت ماتا کی جے کہو گے, اور وہ اس سے انکاری ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مسلسل کشمیری جو محنت کش ہیں, مزدور ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, بھارت کے اندر ان کی سپیس تنگ کی جا رہی ہے, ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک طرف کشمیر میں انہوں نے روزگار کے مواقع ختم کر دیے, دوسری طرف بھارت کے اندر بھی اب ان کی سپیس تنگ کی جا رہی ہے. تو یہ جو ایک نئی صورتحال ہے جس کا چیلنج اب کشمیری سوسائٹی کو ہے, اس کا کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. یہ پوری جو آپ کی آپ سمجھ لیں کہ ہینڈی کرافٹس کسی بھی جگہ کے اس کی پہچان ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ کو آپ لے لیں اس کے کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے اس کے کلچر, ہسٹری اور ہینڈی کرافٹس سے. جہاں تک آیا کشمیر کے ہینڈی کرافٹس کا معاملہ تو یہ تو پوری دنیا میں مقبول بھی ہیں, اور جیسے جس محنت سے کشمیری بناتے ہیں اور ان کو ہمیشہ سے بناتے آ رہے ہیں, اور پوری جو خاندان ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ جو آرٹیزنز ہیں کشمیر کے, ان کی زندگیاں رسک پہ ہیں. 2015 سے اگر آپ دیکھتے جائیں, 2015 سے لے کے اب تک انڈسٹریز جو ہیں ان کو فروغ نہیں دیا جا رہا ہے, چاہے وہ پیپر میشی ہو, چاہے وہ شال انڈسٹری جو کشمیر کی روایتی انڈسٹریز ہیں, سندل ووڈ کا کام ہے, یہاں تک کہ جہاں تک شال میکرز کا تعلق ہے, شال ظاہر ہے کشمیر کی پہچان ہے. ذاتی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہر گھر میں ایک نہ ایک شال کا خاندان ہوتا ہے جس سے کوئی کنبا جا کے شالز خریدتا ہے یا آرڈر کرتا ہے. اب وہ تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مستقل آپ سرجنسی لگائیں گے, آرٹیکل لگائیں گے, جو آپ کا دل کرے گا آپ وہ آرٹیکل لگا دیں گے, تو بزنس کیسے پراسپر کرے گا؟ کاروبار تو ویسے ہی بند ہو جائے گا. شال کا کاروبار ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک دن کے لیے ہوتا ہے, وہ ایک مسلسل کام کرنے کا نام ہے. شال میکنگ پوری دنیا میں ایک صنعت ہے, تو وہ تو مسلسل عمل ہے. دیکھیے, اور
انہوں نے اس پہ اتنی پابندیاں لگائی ہیں کیونکہ جو آرٹیزنس ہیں ان پہ مختلف کیسز چل رہے ہیں. کچھ اس میں سے جو وکٹمز ہیں, فار ایگزامپل اگر میں چھوٹی سی ایک آپ کو چیز کی نشاندہی کرتی ہوں, شال میکرز کہیں سے بھی سیاسی طور پہ ان کا شعور کم نہیں ہوتا, وہ بہت پڑھے لکھے عام انسان ہوتے ہیں. وہ کسی الگ خلا میں یا الگ کانٹیننٹ سے نہیں آئے ہوتے, کسی اور بر اعظم سے. ان کو ٹارگیٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صنعت کو ٹارگیٹ تباہ کر رہے ہیں, یعنی مارکیٹ جو ہے اس کو خراب کر رہے ہیں, تو انڈسٹری کو خراب کرنے کے مترادف ہے. اور اگر آپ کسی سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, یا آپ کسی کا مخصوص نعرہ لگوا رہے ہیں, یا کسی بھی مذہب دوسرے مذہب کی بے حرمتی آپ کر رہے ہیں اور اس کی دل آزاری کی جا رہی ہے, تو یہ عمل ہم ہمیشہ سے آتا دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن اب زیادہ بڑھ گیا ہے. اب یہ اس لیے زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ انڈسٹری پہ ایک کمپلیٹ پابندی ہے, چاہے وہ سیبوں کی ہو, چاہے وہ شال کی ہو, چاہے وہ سندل ووڈ کی ہو, چاہے وہ پیپر میشی کی ہو. اور یہ تمام صنعتیں جو ہیں یہ بہت بڑے لیول کا ریونیو لے کے آتی ہیں ہندوستان کے لیے. یہ اٹ از ان بلینز آف ڈالرز, جس کو انگریز کہتے ہیں نا کہ اٹس اے $1 بلین گیم فار دم. لیکن افسوس یہ ہے کہ کیونکہ کشمیر میں صنعت ہے اور کشمیری اور مسلمان ہیں آرٹیزنس ہمارے, اور ساری صنعتیں ہیں ہی کشمیریوں کی, تو ظاہر ہے ان پہ ہر طرح کی کربز بھی ہیں اور پابندیاں بھی ہیں. اور اب تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پروڈکشن ہے وہ تقریباً آدھی رہ گئی ہے ہر چیز کی, کیونکہ ظاہر ہے جب دوسرے لوگ آ کے بسائے جائیں گے وادی میں تو پھر کشمیری کہاں جائیں گے. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. حال ہی میں ہم سن رہے تھے کہ ایک زمینوں کو ہتھیانے کا مختلف بہانوں سے ایک سلسلہ جاری ہے, اور ایک پرومیننٹ کشمیری شخصیت ہیں غلام نبی فائی صاحب, ان کی زمین بڈگام کے علاقے میں جو آبائی تھی اس کو بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا, اور یوں اس طرح کسی نہ کسی انداز سے وہ زیادہ سے زیادہ کشمیر کی زمینوں پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے بڑھتا ہوا کشمیری سوسائٹی کے لیے, کشمیریت کے لیے, کشمیر کے اسلامی تشخص کے لیے, اس کی ڈیموگرافی کے لیے یہ ایک بڑی تھریٹ ہے. تو اس کا آپ کس نظر سے اس کو دیکھتی ہیں, اور اس چیلنج کا کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہایت ہی اہم نقطہ ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. اور جہاں تک کہ کسی کی بھی جائیداد اور جائیداد کے متعلق جو بھی عناصر ہوتے ہیں وہ ایک بہت حساس معاملہ ہو جاتا ہے. مقبوضہ وادی میں یہ دیکھا جا رہا ہے, اور بہت افسوسناک بات ہے یہ, کہ جو علاقہ جن لوگوں کا ہے وہ وہاں پہ نا آرام سے رہ سک رہے ہیں, اور ان پہ تقریباً پاپولیشن سے, آبادی سے کہیں زیادہ فوج مسلط ہے. جب فوج مسلط کی جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی اور عناصر ساتھ لے کے آتی ہے. جب آپ فوج کہیں پہ بھی کسی بھی دنیا کے خطے میں اتنی فوج کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, صحیح. اس کے ساتھ ساتھ آپ نان کشمیریز کو سرزمین کشمیر پہ بلا کے آباد کرتے ہیں, اسٹیٹ خود آباد کرتی ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ کشمیری کہاں جائیں گے؟ نہ صرف جائیداد ضبط کی جاتی ہے بلکہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے, ان کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں, اور اسپیشل ٹاسک فورسز جو ہوتی ہیں حکومت کی بھیجی ہوئی, ان کو باقاعدہ وہ مسلح طریقے سے آ کے خواتین بچوں کے ہوتے ہوئے گھر خالی کراتی ہیں. یہ
ہم ہمیشہ سے جب ظلم ہوتا ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک نئے قسم کی داستانیں ہیں جو کہ سننے میں آ رہی ہیں. تو یہ ایک تھریٹ ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ کشمیری سوسائٹی کو آنے والے کسی بڑے انسانی المیے سے دوچار کر سکتی ہے ہمیں؟ یہ اس کا ایک جھلک ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جبکہ کشمیری پنڈتوں کو بسایا گیا اور ان کو زمینیں دی گئیں اور ان کو واپس لایا گیا اور ان کو مسلط کیا گیا ایک مسلم پاپولیشن پہ. تو یہ سب اسی کے اثرات ہیں، اور بری چیز کے برے اثرات ہی ہوتے ہیں، کیونکہ برے اثرات میں سے اچھے اثرات نکالنا بہت ہی گھمبیر ایک کام ہے. اور شاید یہی مشن ہے کشمیریوں کا کہ وہ برائی میں سے اچھائی نکال رہے ہیں، کیونکہ فلسطینیوں کی طرح کشمیریوں نے ہمیشہ سے یہ کام بخوبی سر انجام دیا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک دکھ جھیلے ہیں اور مہاجرت کے عذاب بھی برداشت کیے ہیں مختلف نسلوں نے ان کے. بہت بہت شکریہ سارا رسول طاؤس صاحب. ناظرین، ریاست جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کی ایک معروف ادیبہ مصنفہ سارا رسول طاؤس صاحبہ ہماری مہمان تھی، جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو تازہ صورتحال پر اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کیا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.